السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم رب زدنی علما وارزقنی فہما۔ موضوع کی وضاحت سے قبل ہم اور آپ جو اس مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، درس میں اس کی کیا فضیلت ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ روئے زمین کے اوپر سب سے بہترین جگہ وہ ہے جہاں پر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے۔ تو اس مجلس کی دو اعتبار سے فضیلت ہے۔ پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ ہم اور آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور مسجد کی فضیلت کی مناسبت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ روئے زمین کے اوپر سب سے بہترین جگہ کون سی ہے؟ مسجد ہے، اور روئے زمین کے اوپر سب سے بدترین جگہ بازار ہے۔ لیکن بازاروں میں لوگوں کی بھیڑ نظر آتی ہے، اور مسجد جہاں پر لوگوں کی بھیڑ نظر آنی چاہیے وہاں پر مسجدیں خالی ہوتی ہیں۔ تو پہلی فضیلت تو یہ کہ یہ درس کہاں ہو رہا ہے؟ اس مسجد کے اندر۔ اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جہاں کہیں پر بھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے رحمت کے فرشتے درس میں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنے رحمت کے سائے میں ڈھانپ لیتے، اور جب تک مقرر تقریر کرنے والا، بولنے والا خطیب بولتا رہتا ہے تب تک فرشتے گھیرے میں لیے ہوئے ہوتے، اور جب درس ختم ہو جاتا ہے وہ اللہ جو علیم بذات الصدور ہے، ہم جو سوچتے ہیں، ہمارے ذہن کے اندر جو باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات ہے کہ نیو کبار خانہ بھوپال کے اندر جو مسجد اہل حدیث ہے اس میں درس چل رہا ہے، اور کتنے لوگ موجود ہیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں کی جماعت سے پوچھتا ہے کہ بتلاؤ اس وقت میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ تو یہاں پر مجلس میں، مسجد میں جتنے بھی لوگ ہیں، فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تیرے فلاں فلاں بندے، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں مسجد کے اندر درس چل رہا تھا اور وہ لوگ موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فرشتوں کی جماعت گواہ رہو، میں نے ان تمام کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ مسجد کی جو منتظمہ کمیٹی ہے انہوں نے مائک کا ایسا انتظام کیا تھا کہ دور دور تک آواز جا رہی تھی، اور کچھ لوگ مسجد کے اندر موجود تو نہیں تھے لیکن وہ درس کو سن رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فرشتوں کی جماعت میں نے ان کے بھی گناہوں کو معاف کر دیا۔ اس لیے جہاں کہیں پر بھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو وہاں پر ہمیں حاضر ہونا چاہیے۔ آج 21 جنوری ہے 2024، اور کل آپ جانتے ہیں کہ 22 جنوری 2024، اور آپ نے واٹس ایپ کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے آپ جانتے ہوں گے، آپ سن رہے ہیں، آپ تمام کے علم میں یہ بات ہے کہ کل ایودھیا کے اندر رام مندر کا افتتاح ہونا ہے۔ تو جن لوگوں کا کام ہے
افتتاح کرنا، وہ لوگ تو اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ایسے موقع پر ہم مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ پہلے نمبر پر کہ ہم امن و شانتی کو برقرار رکھیں۔ واٹس ایپ کے اوپر طرح طرح کے میسج آتے ہیں، طرح طرح کی خبریں آئیں گی، ان خبروں کے اوپر اعتبار نہ کرتے ہوئے سب سے پہلے ہمیں امن و شانتی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ دن پہلے ہمارے خلاف جو ہے فیصلہ کیا گیا، وہاں پر جو ہے مندر تعمیر کی جا رہی ہے، یہ تمام چیزیں ہمارے خلاف فیصلہ کیے گئے اور اس میں بھی 100% ہم ذمہ دار ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم اپنے اپنے محلے کے مساجد کو آباد کیے ہوتے تو یہ دن دیکھنا نہیں پڑتا۔ تو پہلے نمبر پر ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم جہاں رہ رہے ہیں وہاں پر امن و شانتی کو برقرار رکھیں۔ اور امن و شانتی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کو ہمیں کھونا نہیں چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں ان حالات میں ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کوئی پہلی مسجد نہیں ہے جو ہماری ہاتھ سے گئی ہے۔ استنبول کے اندر ایک مسجد تھی جس کو عیسائیوں نے اپنے دور اقتدار میں میوزیم بنا دیا، لیکن 88 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کے حوالے کیا اور پھر اب وہاں پر جو ہے 5 وقت کی نماز ہو رہی ہے۔ تو حالات جیسے بھی ہوں ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے۔ وہی رب ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سمیت جا رہے تھے اور ایمان والوں نے کہا کہ اب تو اے موسیٰ ہم پکڑ لیے گئے، انا لمدرکون، اب ہم لوگ پکڑ لیے گئے، اور حضرت موسیٰ بھی گھبرا رہے تھے کہ پیچھے جو ہے فرعون کی فوج ہے اور ہم لوگ آگے آگے چل رہے ہیں، آگے سمندر ہے، اب کیا کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی اور کہا کہ موسیٰ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو سمندر سامنے دیکھ رہے ہو یہ سمندر ٹھانٹے مار رہا ہے، لیکن تم اپنی لاٹھی کو مارو اس کے اوپر اور یہ سمندر جو ہے تمہیں راستہ بنا کر کے دے دے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے دیکھا کہ پیچھے سے فرعون کی فوج آ رہی ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم پکڑ لیے گئے، اب ہم پکڑ لیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ اے موسیٰ گھبرائیے نہیں، آپ لاٹھی ماریے سمندر کے اوپر، وہ راستہ بن جائے گا۔ اور اس سے پہلے حضرت موسیٰ کے علم میں ایسی بات نہیں تھی۔ کیا ہوا؟ لاٹھی مارتے ہی پانی دونوں طرف سے راستہ بنا دیا اور ایمان والے سمیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جتنے ایمان لانے والے تھے حضرت موسیٰ بحفاظت پار کر گئے، اور فرعون جو کئی سال سے ظلم کر رہا تھا اور اپنے آپ کو یہ کہتا تھا کہ میں ہی رب اعلیٰ ہوں، جب پوری فوج چلی گئی سمندر کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے اس راستے کو ملنے کا حکم دے دیا اور سب کے سب ہلاک و برباد کر دیے۔ تو ہمارا رب وہ رب ہے جس رب سے ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، لیکن کن لوگوں سے وعدہ کیا؟ ایمان والوں سے وعدہ کیا۔ اگر ہمارا ایمان ہے، ہم ایمان والے ہیں، تو ہمیں اس رب کے اوپر یقین رکھنا چاہیے۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وعد اللہ الذین، اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے آمنو، جو لوگ تم میں سے، آمنو منکم، تم میں سے ایمان والے ہیں۔ گزشتہ درس کے اندر کل جو ہے درس میں بات آئی تھی کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر،
پڑھنے کے تو نماز ہزاروں لوگ نماز پڑھتے ہیں، لیکن کس کی نماز اللہ کے معیار کے مطابق ہے، وہ اس آیت کو اپنے سامنے رکھے۔ ان الصلاۃ، نماز وہ نماز ہے جو فحش چیزوں اور منکر چیزوں سے نماز پڑھنے والے کو روک دے، تب تو وہ نماز ہے۔ لیکن ہزاروں لوگ نماز پڑھتے ہیں، کتنے لوگوں کی نماز قبول ہو رہی ہو تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ہم لوگ اربوں کی تعداد میں دنیا کے اندر موجود ہیں جو کہتے کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن کتنے ایمان والے ہیں وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے یہ وعدہ کیا ہے، اور اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے؟ تم 2 رہو گے، 10 رہو گے، 15 رہو گے، 20 رہو گے، 1000 رہو گے، 2000 رہو گے، انتم الاعلون، تم ہی سربلند رہو گے۔ شرط کیا ہے؟ ان کنتم مومن، صرف شرط یہ ہے کہ تم مومن رہو۔ اگر مومن ہیں تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اگر دنیا کے اندر ذلت و نکبت ہماری مقدر بن چکی ہے تو گویا کہ ہمارا ایمان ویسا ایمان نہیں ہے جس ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اور کن لوگوں سے؟ وعملوا الصالحات، جو تم میں سے ایمان والے ہیں، اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانتے ہیں، تمام رسولوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، قرآن کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی ان تمام کتابوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، یہ ایمان والے ہیں۔ اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ عمل صالح کرتے ہیں، یہ نہیں کہ ظہر کی اذان ہوئی اور بغل میں جو ہوٹل بنے ہوئے وہاں پر چائے پی رہے ہیں، بغل میں دکان ہے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایمان والوں کی علامت نہیں، بلکہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مناسبت سے باتیں آتی ہے کہ وہ پیشہ سے لوہار تھے، ایک خالد صحابی ہیں، اور جن کے نام کے آگے لگا ہوا الحداد، حداد کے معنی لوہار کے ہوتے ہیں، ان کے متعلق آتا ہے کہ جب اذان کی آواز ان کے کان میں جاتی اللہ اکبر اور ہتھوڑا کو ایسے اٹھائے ہوئے ہوتے تو ایسے ہی چھوڑ کر کے چلے آتے، یہ تھے ایمان والے۔ آج کیا ہے؟ نماز ہو گئی، ظہر کی نماز گئی، عصر کی نماز گئی، مغرب کی نماز گئی، عشاء کی نماز گئی، فجر کی نماز گئی، کوئی پرواہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا اس آیت میں، اور اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ وعد اللہ الذین، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، وعدہ اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان والے ہیں، وعملوا الصالحات، اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ عمل صالح کرتے ہیں۔ کیا وعدہ اللہ تعالیٰ کا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ کا کیا وعدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے ایمان والوں سے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ زمین کے اندر تجھے ہم خلیفہ بنائیں گے، یعنی زمین کے اندر حکومت دیں گے، اقتدار دیں گے۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے کہا صحابہ کرام سے کہ تم سے پہلے جو یہودی لوگ تھے، تم سے پہلے جو عیسائی تھے، جس طریقے سے ہم نے انہیں دنیا کے اندر اقتدار دیا تھا تمہیں بھی اقتدار دیں گے۔ اور ان کو ہم نے اقتدار دیا تھا، جب وہ اپنے دین سے منحرف ہو گئے تو ہم نے کیا کیا؟ اقتدار سے بے دخل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اقتدار دیا، ہم نے جو اس ہندوستان کے اندر 1000 سال تک حکومت کی، لیکن اس 1000 سال میں ہم نے کیا کیا؟ ممتاز محل اور تاج محل اور شاہ جہاں محل، اس طرح کے محل بناتے رہے، اور اس درمیان یورپ نے کیا کیا؟ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان اس نے ترقی کی۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ہمارے اسلاف کی مناسبت سے باتیں آتی ہیں کہ جب وہ کسی میدان کے اندر جاتے تھے لڑنے کے لیے تو دشمنوں کے پاس اس طرح کا ٹینک اور اس طرح کا ہتھیار نہیں رہتا، اس وجہ سے وہ جو ہے شکست کھا جاتے تھے۔ لیکن جس وقت یورپ ہماری کتاب کے اوپر قبضہ کر کے ریسرچ کر رہے تھے، تحقیق کر رہے تھے، یونیورسٹی بنا رہے تھے، اس وقت ہمارے ملک والے کیا کر رہے تھے؟ تاج محل اور ممتاز محل بنانے میں لگے ہوئے تھے، ہماری پوری قوم سوئی ہوئی تھی۔ تو آج کیا ہے کہ پوری قوم جو ہے غلام بن گئی ہے، اور جو قوم جاگ رہی تھی اللہ تعالیٰ نے اسے ممتاز کر دیا، گرچہ وہ ایمان والے نہیں ہیں، لیکن علم کے میدان میں تو ہمیں ہونا چاہیے تھا۔
اللہ تعالیٰ نے کیا کہا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر کے اوپر پہلی آیت نازل کر کہا اقرا۔ آپ جانتے ہیں کہ مکہ کے اندر ہر قسم کی خرابیاں موجود تھیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم بت پرستی چھوڑ دو، پہلے نمبر پہ یہ نہیں کہا، بعد میں کہا، لیکن پہلے کیا کہا؟ اقرا، پڑھو۔ جب تمہارے پاس علم آئے گا تو تم خود بخود سمجھ جاؤ گے کہ بت پرستی صحیح نہیں ہے۔ اور کیا ہوا کہ وہ دنیا کے اوپر چھا گئے اس علم کے بدولت۔ آج ہم ذلیل اور نکبت ہیں کہ سچر کمیٹی کی رپورٹ نے یہ طے کیا کہ اس ہندوستان میں تعلیمی اعتبار سے سب سے پیچھے اگر کوئی قوم ہے تو یہ مسلمان قوم ہے۔ ٹیکنالوجی کے میدان میں اگر ہم پیچھے ہیں، سب سے پیچھے ہیں، تو ہم پیچھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا وعدہ؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلِيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ۔ اور جس توحید کو تم لے کر کے کھڑے ہوئے ہو، جس اسلام کے تم داعی ہو، کہتے ہو کہ ہم اللہ کے اوپر ایمان لانے والے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی قرار کرنے والے ہیں، اگر واقعی میں تم ویسے ہو جاؤ گے تو ہم کیا کریں گے؟ اس دین کو مستحکم کر دیں گے، اس دین کو مضبوط کر دیں گے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کئی سالوں سے، تقریباً 10 سال سے جو ہم پورے ہندوستان کے اندر خوف کے ماحول میں جی رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ ہم کیا کریں گے؟ خوف کو امن سے بدل دیں گے۔ یہ امن کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اکرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ میں کیا کہا؟ لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا کہ امن عطا کرے گا، اور یہ جو قسم کی بھی پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ یہ امن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا انعام و اکرام ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 10 سال سے ہم خوف کے ماحول میں جی رہے ہیں، خوف کا ماحول بنا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اگر تم ایمان لاؤ گے، عمل صالح کرو گے تو خوف کو ہم امن میں تبدیل کر دیں گے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کب تبدیل کریں گے؟ یعبدوننی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ خوف امن میں تبدیل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا؟ یعبدوننی، جب تم میری عبادت کرو گے تو ہم خوف کو امن میں تبدیل کر دیں گے۔ آج ہم مسجد سے دور ہو رہے ہیں، تو جب تک ہم مسجد سے دور رہیں گے کیا ہوگا؟ خوف امن سے تبدیل نہیں ہوگا۔ جب تک ہم مسجد سے دور رہیں گے اللہ تعالیٰ اقتدار عطا نہیں کرے گا۔ یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، اور میری بندگی کیا ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا۔ آپ جانتے ہیں کہ آج دنیا کے اندر 99% ایسے مسلمان ہیں جو اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اگر 1% اہل حدیث ہے جو کہتے ہیں کہ ہم جو اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے اللہ کی ذات میں، صفات میں، تو عملی اعتبار سے یہ جماعت سب سے زیادہ کوتا ہے۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ ظہر میں، عصر میں، مغرب میں اور عشاء میں، فجر میں ہماری کیا حالت ہے۔ تو اگر یہی حالت رہی تو اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ جو ہے خوف کا ماحول برقرار رکھے گا۔ لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ خوف امن میں تبدیل ہو جائے تو رب کی بندگی کرنی پڑے گی اور جو ہے عمل صالح کرنا پڑے گا۔ تو آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے ماضی میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا کیا، آج بھی ہمیں غلبہ عطا کرے گا، لیکن ہم ایمان لے آئیں، عمل صالح کریں، اور کسی بھی ماحول میں ہمیں جو ہے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک آج برسر اقتدار ہے، جو کچھ بھی کر رہا ہے اپنے طاقت کے بلبوتے کر لے، لیکن کل کیا ہونے والا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم ہے۔ اور اس طرح کے ڈھیر سارے مثالیں جو ہے تاریخ میں ملتی ہے۔ آپ کے سامنے استنبول کی ایک مسجد کی مثال دی گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ بیان کیا گیا، اور ہماری تاریخ اس طرح سے بھری پڑی ہے، لہٰذا ہمیں کسی بھی ماحول میں ڈرنا نہیں چاہیے۔ ہمیں اس ماحول میں کیا کرنا چاہیے؟ مسجد کو آباد کرنا چاہیے۔ جس طریقے سے وہ جو ہے وہاں پر اپنی تعداد کو یکجا کر کے دکھلا رہے ہیں کہ ہم اتنی تعداد میں ایسے کرنے والے ہیں، ویسا کرنے والے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اپنے اپنے محلے کے مسجد کو فل کر دینا چاہیے، اور آج سے عزم مصمم کر لینا چاہیے کہ ہماری ایک بھی نماز جو ہے فوت نہیں ہوگی، قضا نہیں ہوگی، پابندی کے ساتھ پڑھیں گے، لیکن ہم ایسا کبھی نہیں کریں گے، ہے کہ نہیں؟
یعنی ایک طرف تو وہ اپنی تعداد بڑھا رہے ہیں، لیکن ہم سے کبھی نہیں ہوگا کہ ہماری مسجد جو پھل رہے۔ ابھی تقریر آپ سن لیں گے لیکن اثر میں ہماری وہی حالت رہے گی، مغرب میں وہی حالت رہے گی، عشاء میں وہی حالت رہے گی، پھر جمعہ میں حاضر ہوں گے، پھر اس کے بعد وہی حالت رہے گی۔ تو جب تک ہماری یہ حالت رہے گی تو ہمارے ہاتھ سے جو اقتدار گیا، مسجدیں گئی، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جو ہے جانے والی ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں باقی رہیں تو اللہ کے گھر کو جو ہمیں جو ہے یہ کرنا پڑے گا، آباد کرنا پڑے گا۔ تو آج کے درس کا پیغام یہ ہے کہ کسی طرح کے غلط افواہ کے اوپر ہم نہ جائیں، امن و شانتی بنا کر کے رکھیں، اور اگر واقعی میں ہمیں غیرت ہے، غیرت ایمانی ہے، تو اپنے اپنے محلے کے مساجد کو آج ہی سے ہم پر کرنے کی کوشش کریں، اور آج سے عزم مصمم کر لیں کہ اللہ آج تک جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، مسجد سے دور رہیں، آج کے بعد ہم مسجد سے دور نہیں رہیں گے۔ اگر واقعی میں ہمیں بابری مسجد جانے کا غم ہے تو ضرور ایسا کریں گے، لیکن ایسے ہی لوگ غم کرتے ہیں اور ایسے ہی غم بہاتے ہیں، اگر ویسا ہی ہے تو پھر کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ بس اتنی پر اپنی باتوں کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ العالمین تو ہمیں قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اسی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تقبل یا رب العالمین، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔